الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا جو موضوع ہے دین اور انسانیت کے نام پر یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی ہے، اور اس عظیم الشان کانفرنس میں تمام علماء شیعہ و سنی ایک پلیٹ فارم، ایک اسٹیج پر، ایک ممبر پر آ کر کے جو جمع ہوئے ہیں، یہ آنکھوں دیکھی ایک سنہرا پل ہے، ایک خوبصورت ماحول ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام ہوا تھا غالباً رمضان میں، آپ حضرات کو یاد بھی ہوگا، 28 یا 27 رمضان میں پروگرام ہوا تھا چھتہ میں۔ تو یہ پروگرام اس سے بڑے پیمانے پر اور اس سے بڑے معیار پر جو آج منعقد ہوا ہے، اس پروگرام کو منعقد کرنے والے منتظمین حضرات، میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام حضرات کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مولانا محمد اسد صاحب، مولانا محمد تنویر صاحب، وہ دیگر منتظمین حضرات جنہوں نے اس میں محنت کی، جد و جہد کی، اور مولانا تنویر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ کس قدر گھومنے اور پھرنے کے بعد دیگر مقامات پر جا کر کے آپ کے اس پروگرام کی پرمیشن حاصل ہوئی ہے، تب جا کر کے کہیں یہ پروگرام منعقد ہوا۔ تو یہ مجاہدہ اور یہ پروگرام منعقد کرنے والی جو کاوشیں، محنتیں ہیں، یہ دراصل ہمیں اس پروگرام کی اہمیت کو بتاتی ہے کہ یہ پروگرام کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ بہرحال یہ ہماری دلی خواہش بھی تھی، اور مولانا اسد صاحب سے ایک تقریب کے موقع پر اس تعلق سے گفتگو بھی ہوئی ایک مرتبہ، تو انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ہم ان قریب انشاءاللہ تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور جلد ہی یہ پروگرام منعقد کیا جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ تمام حضرات کو مدعو کیا جائے گا۔ تو میرے لیے قابل فخر بات ہے کہ آپ حضرات نے مجھے مدعو کیا، اور اس کے بعد چند باتیں کہنے کا بھی مجھے آپ نے موقع فرمایا۔ اس سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات اطراف میں باہر کھڑے ہوئے ہوں وہ اندر تشریف لے آئیں، اور تقریباً ہمارے سبھی علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، اور دیگر علماء کرام تشریف لانے والے ہیں۔ بہرحال ابھی یہ میں نے جو اشتہار پیچھے لگا ہوا ہے، سورہ مائدہ کی اس پر جو آیت لکھی ہوئی ہے، اور جس آیت کا مفہوم آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے کہ ایک بے گناہ کو جس نے قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے
ظلم و بربریت پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ملک ہندوستان کی ہی بات نہ کی جائے، دیگر ممالک میں بھی اگر دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے آج مظلوموں کو، بے قصوروں کو گویا کہ قتل کر دینا کوئی حماقت کی بات نہیں سمجھی جا رہی۔ بے قصوں یا بے سہاروں کو کسی بھی غلط الزام میں پھنسا کر کے ان کو قتل کر دینا، ان کو مار دینا، یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے، اور پھر اس پر آواز اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس پر پھر آواز اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے، مظلوم کے حق میں اگر ہم آج آواز نہیں اٹھا سکتے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کھلا ظلم ہو رہا ہے، باوجود اس کے ہم اس ظلم کو دیکھتے ہوئے اگر ان کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے تو محسوس گویا کہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم ظالم کا ساتھ تو نہیں دے رہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کہیں ہم ظالم کا ساتھ تو نہیں دے رہے۔ اگر ہمیں ظالم کی مخالفت کرنی ہے، بڑے پیمانے پر اگر کرنی ہے، تو آپ بس اتنا کام کر لیجئے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سیکھ لیجئے۔ ظلم چاہے فلسطین کے اندر ہو رہا ہو، یا وہ ظلم چاہے آپ کے ملک ہندوستان کے اندر ہو رہا ہو، یا وہ ظلم دیگر کسی بھی ممالک کے اندر ہو رہا ہو، آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، اب وہ ظلم جس کے اوپر ہو رہا ہے، اب اس کے اندر انسانیت ہمیں یہ درس دیتی ہے، انسانیت جو ہمیں سبق سکھا رہی ہے، وہ انسانیت ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ وہ ظلم جو ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلمان پر ہو رہا ہو، یا ہندو پر ہو رہا ہو، یا کرسچن پر ہو رہا ہو، یا کسی بھی دیگر مذاہب کے ماننے والے شخص پر ظلم ہو رہا ہو، اگر ہمارے اندر انسانیت ہے اور ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہاں یہ کھلا ظلم ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور مظلوم کو دیکھے بغیر کہ مظلوم کون ہے، مظلوم کو دیکھے بغیر کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مظلوم کو دیکھے بغیر کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں اس کی حمایت میں کھڑے ہو جانا ہے۔ یہی انسانیت ہے، اسی چیز کا نام انسانیت ہے، اسی چیز کا نام انسانیت ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، یا ہم صرف مذاہب دیکھ کر کے کام کر رہے ہیں، یا فرقہ واریت دیکھ کر کے صرف کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ انسانیت نہیں ہے، وہ انسانیت نہیں ہے۔ صرف وقتی طور پر ہم نے چند جملے اس کی حمایت میں کہہ دی اور بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح ظلم کرنے والا ظالم اور جابر، اگر ظلم کرنے والا مسلمان ہے اور وہ کسی بے قصور پر ظلم کر رہا ہے، اگر ظلم کرنے والا یعنی ظالم ہندو ہے، یا ظالم کرسچن ہے، یا ظالم کسی بھی دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، تو ہمارے دل میں اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ نہ سمجھے یار یہ مسلمان ہے، تو اگر اس کی مخالفت ہم نے کی تو ہم یہ لوگ کہیں گے کہ یہ خود اپنے مسلمان بھائی کی مخالفت کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کون ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھ کر کے اس کے خلاف کھڑے ہوں کہ یہ ظالم ہے اور ظلم کر رہا ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ اب اگر، اور آج یہی تو ہو رہا ہے ملک ہندوستان کے اندر، ہمیں بھی نانوتا کے اندر ایک عرصہ گزر گیا، اور سن 2014 میں ہم یہاں آئے تھے، اور اس سے پہلے کے حالات بھی ہمارے سامنے ملک ہندوستان کے غالباً کچھ بہتر تھے، بہت زیادہ یا پورے بہتر تو نہیں کہا جا سکتا، غالباً کچھ بہتر تھے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ نفرت کی دیواریں پھر درمیان میں کھڑی ہونا شروع ہو گئی۔ اب جب وہ نفرت کی دیواریں، اب موب لنچنگ کے نام پر کسی بھی بے قصور کو مار دیا جاتا ہے، اب موب لنچنگ کے نام پر جس کو مارا جا رہا ہے وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ انسان ہے کہ نہیں ہے۔ جب وہ انسان ہے تو دیکھو قرآن کیا کہتا ہے،
کہ اگر ایک شخص ناحق کسی بھی انسان کو قتل کرتا ہے، اس میں مسلمان کا لفظ نہیں آیا، ومن قتل الناس جميعا، ناس یعنی انسان کا ذکر اس کے اندر آیا ہے، خالی مسلمان کا ذکر تو نہیں ہے، یہ خالی کسی اور مذہب کا ذکر تو نہیں ہے، انسانیت کا ذکر۔ اب وہ لوگ جو بڑے پیمانے پر یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام دنیا کے اندر نفرت پھیلانے کا کام کرتا ہے، مذہب اسلام دنیا کے اندر فتنے پھیلانے کا کام کر رہا ہے، وہ آؤ ذرا میں ان کو دکھاؤں سورہ مائدہ کی یہ آیت کہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اگر کسی نے کسی ایک ایسے انسان کا قتل کر دیا جو زمین کے اندر فساد بھی نہیں پھیلاتا، زمین کے اوپر فساد بھی نہیں پھیلاتا، زمین کے اوپر فتنہ بھی نہیں پھیلاتا، وہ بے قصور ہے، لیکن اس کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ یہ دیگر مذہب سے تعلق رکھتا ہے، صرف اس کو اس لیے قتل کیا گیا کہ یہ دیگر مذہب سے تعلق، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ گویا کہ اس نے ایک ایسے انسان کے قتل کرنے پر پوری انسانیت کا قتل کر دیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر کسی نے ایسے شخص کو قتل ہونے سے بچا لیا تو پھر قرآن اس کی تعریف بھی بیان کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ گویا کہ وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اب ہمیں تو انسانیت کو عام کرنا ہے، ہمارے دل کے اندر اگر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو یاد رکھیں پھر مذہب اسلام نے ہمیں کوئی چیز نہیں سکھائی۔ یہی تو چیز ہے، محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کے آنے سے پہلے ماحول کیا تھا، حالات کیا تھے، پھر آپ نے آنے کے بعد حالات کو کیسے متغیر کیا، حالات کو کیسے تبدیل کیا۔ حالات جب تبدیل ہوئے تو حالات تبدیل ہوتے گئے، اور لوگوں کے اندر وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر قتل کر دیا کرتے تھے، پھر اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسانیت سکھائی، انسانیت سیکھتے گئے اور دنیا کے اندر محبت کو عام کرتے گئے، دنیا کے اندر محبت کو پھیلاتے گئے۔ مذہب اسلام ہمیں یہ داستان سناتا ہے، یہ پیغام ہمیں مذہب اسلام دیتا ہے، یہ پیغام ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے، وہ پیغام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے، وہ پیغام جو پھر آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے اصحاب نے، آپ کے اہل بیت نے جو ہمیں پیغام ہمیں دیا ہے، انسانیت کا پیغام کہ دیکھو انسانیت کے نام پر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، انسانیت کے اوپر کسی کا حق نہیں مارنا ہے، انسانیت کے اوپر کسی کو ستانا نہیں ہے۔ تو ہم اگر اسی پر عمل کرتے رہے تو پھر ہم دنیا کے اندر بہترین انسان ہیں۔ اگر انسانیت ہمارے اندر سے نکل گئی اور ہم بے جا ظلم لوگوں پر کرنے لگے تو پھر ہمارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ آج کے اس پروگرام کے تعلق سے میں آپ حضرات کو ایک درس دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا معیار وہ ہو جائے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار ایسا ہو جائے گا، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہمارا اخلاق ہو جائے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہمارا کردار ہو جائے گا تو پھر خود بخود دنیا گرویدہ ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، بدن سے خوشبو آئے، لباس سے خوشبو آئے، کوئی بڑی بات نہیں، خوشبو تو اصل وہ ہے کہ کردار سے انسان کے خوشبو آئے، خوشبو تو اصل وہ ہے کہ انسان کے اخلاق سے خوشبو آئے، خوشبو تو اصل وہ ہے کہ انسان کی زبان، انسان کی گفتار سے خوشبو آئے۔ یہ اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے آج کا یہ ہونے والا پروگرام دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہونے والے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے سے جو پیغام ہم دینا چاہتے ہیں
لوگوں تک جو پیغام ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ پیغام اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں تک براہ راست پہنچا دے۔ اور جو حضرات علماء کرام تشریف لائے ہیں تو ہمارا تعلق بھی اس سرزمین سے ہے اس وقت، تو میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسے تمام منتظمین حضرات کو کہ جنہوں نے اس پروگرام کو طے کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی، بڑی کاوشیں کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دین اور انسانیت کے نام سے جو پیغام ہم دینا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ مذہب اسلام یا کوئی بھی مذہب اسلام یا کوئی بھی مذہب کسی دوسرے پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپس میں مل کر رہیں، محبت سے رہیں اور آپس میں ایک بھائی چارہ قائم ہو، بس یہی ہمارا مقصد ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔